بسم الله الرحمن الرحيم। اردو لرننگ پی کے ناظرین کرام، میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے علم اور دلچسپی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ محترم ناظرین کرام، شیخ العالم حضرت فرید الدین گنج شکر، جو بابا فرید کے اسم گرامی سے زیادہ مشہور ہیں، زمانہ مصطفیٰ کے مسلمان صوفیوں میں نہایت ممتاز اور بزرگ صوفی تھے، جو موجودہ پاک پتن میں ان کی خانقاہ یعنی 23 سال سے ہر فرقہ ہر قوم کے لیے زیارت کا باعث بنے رہے اور آج بھی ہیں۔ آج بھی ہزاروں اشخاص ان کے فیض اور صحبت سے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک پرسکون اور روحانی فضا تھی، اور وہ لوگ جو دنیاوی آرزوں کے شعلوں سے خفیہ طور پر مبتلا تھے، انہیں اس خانقاہ پر ایسی باد صبا کے جھونکے آتے جیسے کسی نئے عالم سے آتے ہوں۔ وہ ایک زندہ نور تھے، ان کی تربیت سے سیرت کی تعمیر ہوتی تھی، اور وہ ہر شخص جو ان کی خدمت میں آتا تھا متاثر کر دیتے تھے۔ اپنے وصال کے بعد آپ کا مزار شریف ایسے ہی لوگوں کے لیے روحانی اور دلی تسکین کا باعث بنا رہتا تھا۔ ایک سلطان المشائخ حضور بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا، شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت باعظمت اور بوڑھے بزرگ تھے، لیکن شہر کے بادشاہ کو معطر نہ تھا، یہاں تک کہ وہ ایک دن بادشاہ ان کی خانقاہ کے پاس گزرا اور اپنے ایک دربان کو خانقاہ بھیج کر یہ الفاظ کہے، صوفی کو باہر نکالیے۔ دربان خانقاہ کے اندر گیا اور بادشاہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ شیخ سعد الدین حمویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات کو توجہ نہ کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دربان نے باہر آ کر بادشاہ سے ساری کیفیت بیان کر دی۔ یہ سن کر بادشاہ کا غصہ ایک دم چلا گیا اور وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کے ساتھ نہایت ہی اچھے طریقے سے پیش آئے۔ دونوں یکجا بیٹھ گئے۔ جہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہیں قریب ایک باغیچہ تھا۔ شیخ نے حکم دیا کہ کچھ سیب لائے جائیں۔ کچھ سیب ایک طباق میں رکھ کر لائے گئے۔ شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ اور بادشاہ دونوں سیب کھاتے جا رہے تھے۔ ایک بڑا سیب اس طبق میں موجود رہ گیا۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر شیخ کا دل مجھ سے صاف ہے مجھے یہ ایک بڑا سیب عنایت فرمائیں گے۔ جیسے ہی خیال بادشاہ کے ذہن میں گزرا، شیخ نے کشف سے معلوم کر لیا اور فوراً ہاتھ لمبا کر کے اس سیب کو طبق سے اٹھا لیا اور بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ایک دفعہ سفر میں تھا، سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا۔ میں نے شہر کے پناہ گاہ کے دروازے پر دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم جمع ہے اور ایک مداری تماشا دکھا رہا ہے، اور اس کے پاس ایک گدھا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ لوگوں کو اپنے تماشیوں کو ایک انگوٹھی دے کر کہتا ہے کہ میرا یہ گدھا اس شخص کو ڈھونڈ لے گا جس کے پاس میری انگوٹھی ہوگی۔ چنانچہ تماشیوں کے دائرے میں یہ پٹی باندھے گھومنا شروع کر دیا اور وہ ہر آدمی کے پاس جاتا اور اسے سونگتا جاتا، یہاں تک کہ اس آدمی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جس کے پاس انگوٹھی تھی۔ مداری نے اس انگوٹھی کو لیا اور واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ نے بادشاہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی کرامات دکھاتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اس گدھے کے برابر کیا، اگر وہ کرامات نہ دکھائے تو تمہارے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ میرا دل صاف نہیں ہے۔ یہ فرما کر جو سیب ان کے ہاتھ میں تھا بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ ناظرین کرام، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی کرامات کا اظہار نہیں کیا، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کرامات خود بخود آپ سے ظاہر ہو جاتی، ایسے ہی کرامات کا ذکر آپ سے کرتے ہیں۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک باکمال مرید حضرت خواجہ سیوت ستانی آپ کی ایک کرامات کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کپڑے دھونے کے لیے دیے۔ میں ان بابرکت کپڑوں کو لے کر ندی کے کنارے پر آیا اور میں نے ان کپڑوں کو خوب اچھی طرح دھویا اور پھر ان دھلے ہوئے کپڑوں کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے ان کپڑوں کو دیکھے بغیر فرمایا کہ جاؤ ان کپڑوں کو دوبارہ دھو کر لاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ کے اس ارشاد میں بھی کوئی ضرور حکمت اور مصلحت ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ان کپڑوں کو دھونے میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ چنانچہ میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے پہلے کپڑے دھوئے اور پھر بعد میں وضو کیا، حالانکہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے وضو کرتا اور پھر کپڑے دھوتا۔ چنانچہ میں نے پہلے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اس کے بعد کپڑوں کو بڑی احتیاط اور توجہ سے خوب اچھی طرح دھویا اور ان کپڑوں کو آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ان کپڑوں کو لے جاؤ اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ دھو کر لاؤ۔ آپ کا یہ فرمان سن کر
मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि दूसरी मर्तबा कपड़ा धोने में तमाम एहतियातें मैं कर चुका था जो मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद जब मैंने अरशाद सुना तो मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई है। जब मैंने इस बात पर गौर किया तो मुझे याद आया कि एक मर्तबा कपड़े धोने के बाद खुश्क होने की गर्ज से मैंने एक दरख्त की शाख पर लटका दिए थे। इस शाख के ऊपर एक और शाख थी जिस पर परिंदे बैठे हुए थे। मुमकिन है कि इन परिंदों में से किसी एक परिंदे ने कपड़ों को नापाक कर दिया होगा। चुनांचे मैंने इस मर्तबा कपड़ों को धोकर खुश्क करने के लिए जंगल में फैला दिए और खुश्क होने के बाद कपड़े वापस ले आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन कपड़ों को कबूल कर लिया। बाज़ रवायात में यह भी आता है कि तीसरी मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इन कपड़ों को ले जाओ और नदी के किनारे रख दो, थोड़ी देर बाद इसको ले आना। हजरत सेवस्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं वहां गया तो देखा कपड़े धुलकर खुश्क हो चुके थे। ऐसा लगता था कि कपड़े खुद ब खुद दरिया में जाते और धुलकर बाहर आ जाते। नाज़रीन किराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वाक़या आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो और वाक़या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली नई वीडियो, नए वाक़यात आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।